الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور۔ واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے سورہ نور کی اس آیت میں بنی آدم کی حالت کا بیان فرمایا کہ ساری انسانیت وحی کی روشنی کے بغیر ایسے ہی ہے جیسے ایک گہرا سمندر ہو۔ ذرا اندازہ کریں کہ ہم کہاں پھنسے ہوئے ہیں، علم والے، بے علم، دانشور، مفکر، جاہل، سب کی یہی حالت ہے، کوئی ایک بھی اس سے مستثنا نہیں ہے۔ اگر دامن نہ پکڑے اس نور کا جو آسمان سے اترتا، تو بڑے بڑے داناؤں کو اور فلسفیوں کو ہم نے دیکھا ٹھوکریں کھائیں، ایسی ایسی بیہودہ باتیں کہہ گئے کہ ان کے اپنے شاگرد بعد میں مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ عقل کے پتلے بنے پھرتے تھے، ایسے نادان ہوتا ہے۔ بالکل اللہ پاک فرماتے ہیں وظلمات، تم لوگ اندھیروں میں پھنسے ہوئے، ایک اندھیرا نہیں، اندھیرے پر اندھیرا، فی بحر اللجین، سمندر آپ نے دیکھا اس کا پانی ہوتا ہے سیاہ رنگ کا، نیلا ہوتا نا، یوں گہرا ہوتا جاتا ہے سمندر، لجین گہرا سمندر، درمیان وہاں تو اور زیادہ اندھیرا، رات ہے، یکشاہ موت، اور ان لہروں پر متلاطم موجیں، پہاڑوں جیسی لہریں آ رہی ہیں، من فوقی موج، ذرا دیکھتے رہیں کہ ایسے اندھیرے میں اگر ہم پھنس رہے ہیں کہیں، کشتی نہیں، جہاز نہیں، سمندر ہے، درمیان ہے سمندر کا، اندھیرے ہیں، لہریں آ رہی ہیں ایک دوسری پر چڑھی، من فوقی صاحب، اوپر بادل چھائے ہوئے ہیں، سیاہ بادل بھی چھائے ہوئے، گھوپ اندھیرا رات کے وقت آپ دیکھیں کیسا ہوگا، ظلمات بعضها فوق بعض، اللہ پاک فرماتے تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ کتنے اندھیرے ہوں گے، کوئی راستہ نہیں سنائی دے گا، پھنسے ہوگے، اذا خرج يده لم يكد يراها، اتنا گھوپ اندھیرا ہوگا کہ اگر کوئی آدمی اپنا ہاتھ نکالے گا نا، اپنا ہاتھ وہ بھی نہیں اس کو دکھائی دے گا۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، جسے اللہ نور نہیں عطا فرماتا اس کو روشنی نہیں مل سکتی، وہ سائنسدان بن جائے، فلاسفر بن جائے، اس کو آپ صرف ایک مثال نہ سمجھیں، اللہ کی قسم مطالعہ کے بعد کہتا ہوں اللہ وجہ بصیرت کہ جن لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کا دامن نہیں پکڑا انہیں ہدایت بھی نہیں چاہیے، وہ گھوپ اندھیروں میں سمندر میں گوتے کھاتے رہے، روشنی نہیں ملی۔ کسان نہ کہ زین راہ برگشتاند برفتند بسیار و سرگشتاند، سعدی رحمۃ اللہ علیہ بوساں فرماتے ہیں جنہوں نے یہ راستہ اختیار نہیں کیا، اس سے منہ موڑا کہ ہم نہیں نبیوں کی اطاعت کریں گے، ہم اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، الشیخ الرئیس ہیں، علامہ ہیں، معلم اول، ہمیں ان ان پڑھ نبیوں کی کیا ضرورت ہے۔ فرماتے ہیں جنہوں نے اس سے منہ موڑا ہے، برفتند بسیار، بڑے راستے انہوں نے طے کیے، بڑا سفر کیا، بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں جن کو سمجھنے میں عمریں خرچ ہو جاتی ہیں، مگر سرگشتان، آوارہ اور سرگشتہ، روشنی نہیں ملی، گھوپ اندھیرے میں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ جب انسانوں کو زمینہ پر آباد کیا تو اس وقت ہی یہ انتظام کر دیا کہ جس طرح ظاہری اندھیرا ہے اس کو میں سورج کے ذریعے، چاند کے ذریعے، ستاروں کے ذریعے ختم کرتا ہوں تو دنیا کا کاروبار چلتا ہے۔ اسی طرح روحانی دنیا میں بھی گھوپ اندھیرے میں ہو، سب گمراہ ہو، ہدایت وہ پائے گا جو اس کلام کو مانے گا جو آسمان سے میں اتاروں گا، تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا، ٹھوکریں نہیں کھاتے پھرو گے، میں تمہارا ہاتھ پکڑوں گا، رسول آئیں گے، نبی آئیں گے، وہ تمہیں سیدھا راستہ دکھائیں گے، ان کے پیچھے چلو۔ اور جیسے کسی گہرے سمندر میں آدمی چلا جائے پائلٹ کے بغیر، پتہ نہیں کہ یہاں چٹانیں ہیں، سمندر کتنا گہرا ہے، جہاز اور کشتیاں تک ٹکرا کر تباہ ہو جاتی ہیں، رہنما جانتے ہیں کہ سمندر میں کہاں کہاں پہاڑ ہیں، عمریں گزاری ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ جن لوگوں نے دری بہر جز مرد دائی نہ رفت،
اس سمندر میں کوئی گھس نہیں سکا سوائے ان پیغمبروں کے جن کو اللہ نے دعوت دینے کی. انہوں نے آواز دی کہ ہم پائلٹ ہیں، ہمارے پیچھے پیچھے آؤ، بچ جاؤ ورنہ ٹکرا کر چور ہو جائیں گی تمہاری کشتیاں. گما شد پہ گمبال رائی نہ رفت، وہ بھیڑیں گم ہو گئیں اور انہیں بھیڑیوں نے کھا لیا جو چرواہے کے پیچھے نہیں چلی. چرواہے نبی ہیں رسول علیہ الصلوۃ والسلام. اسی لیے سورہ صافات کا خاتمہ ہے. اور روایات میں آیا کہ ہر آدمی کو چاہیے کہ نماز کے بعد جب وہ ذکر اذکار سے فارغ ہو تو مجلس سے اٹھنے کے وقت یہ کہہ کر اٹھے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ کی تعریف کرے، اللہ کے رسولوں پر سلام بھیجے کہ تم رسول نہ ہوتے تو ہمیں اپنا ہاتھ بھی نہ سجائی دیتا. دور کی بات تو کیا تھی، اپنا ہاتھ نہ نظر آتا، اتنا اندھیرا تھا. رسول اور نبی اللہ نے بھیجے، مگر ان رسولوں اور نبیوں کی تعلیمات کی بھی لوگوں نے بے قدری کی. ان کی کتاب میں ان کی تعلیم گم کر دی، کچھ چیزیں اس میں اپنی طرف سے ملا دیں، کچھ کا حلیہ بگاڑ دیا. ایسی ایسی مذہب کا خیز اور بےہودہ باتیں ان کتابوں میں داخل کر دیں کہ وہ لوگ اگر زیادہ ہٹ درمی سے کام نہ لیں تو تازہ انبیاء کی امت اہل کتاب یہود نصارہ بھی اگر بائبل کو پڑھیں ایسی باتیں ہوں گی جس کی وجہ سے وہ خود کہتے ہیں کہ گھر میں بائبل نہیں رکھی گئی. بچیوں نے اگر پڑھ لیا کہ نبی کی بیٹیوں نے شراب پلا کر کس طرح اپنے والد سے بدکاری کرا لی تو کیا حال ہوگا. نہیں، اب دنیا میں اگر نور ہے نا، آپ یقین جانیں میں تعصب کی وجہ سے ہر درمی سے نہیں کیتا، میں دیانتداری سے کہتا ہوں کہ اب دنیا میں اگر کوئی روشنی کا منار ہے تو ایک ہی ہے اور اس کا اس میں پاک ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہم اگر چاہیں بھی نا کہ موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کی روشنی معلوم کریں، وہ سارے سچے تھے، گم کر دی لوگوں، بجھا دیے وہ دیے. اب دنیا میں اگر کسی کی سیرت اور تعلیم بالکل مستند طریقے سے محفوظ ہے وہ ایک ہی ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا جو جتنے چمگادڑ چھت پر جنہیں روشنی نہیں اچھی لگتی، اندھیرے میں رہنا چاہتے چمگادڑ، وہ زور ہی اسی پر لگا رہا ہے کہ رسول اللہ کو بدنام کرو. مشرق سے مغرب تک سارے کفار کا حملہ رسول اللہ کی ذات پر. یہ ہے روشنی، یہ بجھ جائے تو پھر ڈاکے ڈالیں گے، لوگوں کے گھر لوٹ لیں گے. یہ روشنی نہیں گمراہی پھیلانے. اور آپ یقین جانیں دنیا میں جہاں بھی روشنی ہے نا، کوئی مانے یا نہ مانے، کافروں میں بھی اگر کوئی اچھائی کا ذرہ ہے نا وہ سر کا ہے، چرایا ہوا ہے حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ورنہ وہ سراغ ہی نہیں بتا سکتے. اگر آپ ان کو پوچھیں کہ رسول اللہ کو چھوڑیں، آپ بتائیں کہاں سے لیا، کوئی نہیں بتا سکتا. صرف رسول اللہ سے یہ روشنی مل رہی ہے، سراجا منیرا. قرآن کہتا ہے رسول اللہ ایک ایسا سورج ہے، چراغ نہیں سورج. پہلے دیے جلتے رہے، ستارے آتے رہے، چاند آتے رہے، اللہ ان پر سب پر سلام اور درود بھیجے، اللہ کے رسول تھے. مگر رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے سراجا منیرا کہ جہان کو روشن کرنے والا، آفتاب عالم تاب. یہ صحیح ترجمہ فارسی کا کہ وہ سورج جس نے پوری دنیا کو چمکا دیا. یہ ایک خطے کے لیے نہیں، پوری دنیا. اور بے شمار رحمت و مولانا مرزا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ پر کیسی بات کہی انہوں نے، جہاں نظر پڑی نہیں وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. جہاں جہاں رسول اللہ کی تعلیم پہنچی روشنی وہاں، باقی اندھیرے. فرسیوں کے پڑھیں دانش اور کچھ نہیں، بالکل یاوا گوئی اور بکواس، کچھ وہاں ہدایت نہیں. وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. اس لیے رسول کریم علیہ السلام کے بارے میں جو اللہ نے زور دیا کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے حضور پر صلوات بھیجتے ہیں. صلوات کیا، درود شریف تو ہمارے عاجزوں کے لیے، ہمارے پلے کوئی نہیں، آپ کے احسان کا کیا بدلا دے. اللہ سے کہہ دے اللہ تو اپنے خزانے سے رحمتیں کر، ورنہ لفظ کا معنی صلوات کا یہ نہیں ہے. صلوات کا اصل معنی وہ ہے جو انگریزی زبان میں ٹو اپلاڈ کا ہے، شاباش دینا، آفرین کہنا، بلے بلے کہنا. اللہ نے کہا میں اور میرے فرشتے تعریف کرتے ہیں. عام لوگوں نے تو کیا کرنی ہے، میں جو امتحان لے رہا ہوں کائنات کا، میں کہتا ہوں کہ ویری 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 گڈ، محمد تیرے جیسا کوئی نہیں ہوا، جو تو نے کیا وہ نہیں کرتا. یہ شاباش ہے، فرشتے دیتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ صلاۃ علی جب عربی میں کہتے ہیں کیا معنی ہوتا، احسن الثناء ہے، اس کی بہت تعریف کرنا. اللہ تعریف کرتا، رسول فرشتے کرتے، اعلان کرو تمہاری کوئی محفل اس سے خالی نہیں ہونی چاہیے. ہر مسلمان کے دل میں بھی ہونا چاہیے، اس کی زبان سے بھی یہی تراوش ہونا چاہیے، ٹپکتے رہنا چاہیے بھرے جام کی طرح کہ جو اللہ نے رسول ہمیں دیا اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہو سکتی، بہت بڑی نعمت.
اور بالکل آپ کی وجہ سے روشنی ہے. جو آپ سے کنارہ کش ہو جائے گا, چھوڑ دے گا بدقسمت, اسے ہدایت نہیں ملے گی. جہاں جائے گا اندھیروں میں پھنسا رہا ہے, گپ بند, اپنا ہاتھ ہی نہیں نظر آئے گا. سائنسدان بن جائے, دانشور بن جائے, بےہودہ. پارلیمنٹیں ان ملکوں کی ترقی یافتہ باقاعدہ قانون پاس کریں گی کہ مرد مرد کی شادی ہو سکتی, گرجوں میں پادری پڑھیں گے, مرد مرد کی بدکھیلی بدکاری کو جواز بخش دیں گے. یہ دانش بندی ہوگی وہاں انبیاء کو چھوڑنے سے. ماں اور بہن کی کمی نہیں رہے, لوگ محرمات کا خیال نہیں کریں گے, کہیں گے عورت ہی ہے وہ. صرف انبیاء کی وجہ سے روشنی ہے, اور وہ بھی اب رسول کریم علیہ السلام کی ہے. اور اسی کو مولانا رضا خان رحمۃ اللہ نے اس طرح بھی بیان کیا, بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں, بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں, شمع لے کے وہ آیا ہمارا نبی. حضور وہ شمع لے کر آئے, سب بتیاں گل ہو گئی. رسولوں کا دور ختم ہوا, علماء کے فلسفے ختم ہوئے. ہاں, بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں, شمع لے کے وہ آیا ہمارا نبی. اور اسی لیے اہل حدیث علماء میں سے سید نواب صدیق حسن رحمۃ اللہ نے قصیدہ حضور کی شان میں کہا, یہ نعت اور قصیدہ دین ہے. اللہ کہتا میں اور میرے فرشتے حضور کی تعریفیں کیوں نہیں کرتے؟ یہ چرچا ہے, یہ شغل نہیں ہے, نہ کوئی کمائی ہے. اپنے رسول کی نظم میں نثر میں تعریف کرو, تعارف کراؤ لوگوں کو کہ ہدایت چاہتے ہو تو اس دروازے پر آ جاؤ, دھکے نہ کھاؤ, روشنی ملے گی صرف یہاں. اور تم جو اتنی دشمنی کر رہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کر دیا, اسی لیے کہ اگر تھوڑی بہت روشنی دنیا میں ختم ہو جائے, حرام کاری عام ہو جائے, تو فرماتے ہیں نفع الطیب, اس کا قصیدے کا نام لکھا ہے, لکھتے ہیں خطاب کیا رسول اللہ سے. یا کو روتے رہتے ہیں, یا ہر وقت وہ نہیں ہوتا کہ مدد مانگنے کے لیے, یا محبت و عقیدت کے اظہار کے لیے بھی ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں قائد اعظم علامہ, ان کے دن آتے ہیں نظمیں لکھتے ہیں, وہ ان کو بلاتے ہیں, وہ سنتے ہیں, نہیں اپنا جوش ظاہر کرنا ہوتا. کہتے ہیں یا ایو شمس الرفیع مکانہ حتی نارہ نادس الغبراء, اے وہ سورج, رسول کریم کو کہا یا ایو شمس الرفیع مکانہ, اے وہ سورج جس کی بلندی کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. یہ کہتے ہیں چوتھے آسمان پر سورج ہے, لوگوں مشہور ہے, ورنہ ہے تو نیچے ہی, مگر وہ کہتے ہیں یہ تو چوتھے پر ہوگا, آپ کا جو مقام اور مرتبہ اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا. آپ کہاں, سارا جہان ختم ہو گیا, حضور اس سے آگے نکل گئے, وہاں پہنچے جتھے وہم خیال کا گمان نہیں پہنچ سکتا رسول, وہاں تک رسول کریم علیہ السلام کا. اسی کو قاضی سلیمان منصور بھائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, دیکھا تم نے اللہ اللہ آجے تجھے افلا گزشت, اللہ اللہ تعجب سے کہتے ہیں اللہ اللہ, حیرانی کہ آپ نے جب چڑھائی شروع کی, بلندی کی طرف گئے, آسمانوں کو پیچھے چھوڑ دیا, آسمان پیچھے رہ گئے, جہاں تک جا سکتا ہے نا کوئی مخلوق میں سے سدرۃ المنتہا, وہاں تک حضور گیا. اللہ اللہ آجے تجھے افلا گزشت, جائے کہ رسیدی نہ رسد ہیچ نبی, جہاں تو گیا وہاں نبی کوئی نہیں گیا, کوئی نہیں گیا وہاں, اللہ تعالیٰ نے وہاں پہنچایا. اور اسی کو شیخ بصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, جب آپ چڑھتے گئے معراج کی رات, حتی لم تدا شاور لمستبق من الدنو ولا مرکل مستنمی, آپ اس طرح آگے بڑھتے چلے گئے کہ اب کسی چڑھنے والے کے لیے اور کسی آگے نکلنے والے کی کوئی جگہ رہی نہیں, کوئی ہے ہی نہیں جگہ جہاں آپ سے آگے نکلے, بس چلے گئے جہاں جانا. جتھے وہم ادراک بھی پہنچنا ہی سیر نبی صاحب اتوں تاک کی. غارث کہتے ہیں وہاں حضور گئے جو وہم گمان میں نہیں آتا, آپ نے روشنی پھیلائی. اور اللہ نے یہ قیامت تک اس کو رکھنا, جب فیصلہ ہو گیا کہ نہیں اب یہ کارخانہ تباہ کر دینا, اس وقت ٹھیک ہے قرآن اٹھا لیا جائے گا, کعبہ گرا دیا جائے گا, جیسے شاہی کیمپ اکھڑ جاتا ہے اللہ اٹھا لے گا, کعبہ بھی نہیں رہے گا زمین پر اور قرآن بھی چلا جائے گا. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ اتنا حفظ ہے, فرمایا نہیں, لوگ اٹھیں گے, ایک حرف بھی دلوں میں نہیں ہوگا, اللہ واپس لے لے گا, اور اشرار رہ جائیں گے صرف نامراد لوگ زمین پر, جن میں کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا, قیامت آ جائے گی. تو رسول کریم علیہ السلام بالکل اس گھوپ اندھیرے سمندر میں جہاں موج پر موج چڑھی آتی ہے, بادل چھائے ہوئے ہیں, اندھیرا ہے, ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا, وہاں نور, آپ روشنی کا مینار ہیں. تو فرماتے ہیں نواب صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یا ایھا الشمس الرفیع مکانہ, اے وہ سورج جس کے مکان کا اندازہ بھی نہیں کہ کہاں ہے آپ کا مطلب. حتی آزاد بن نور کساحت الرہبائی, آپ وہ ہیں
اس سورج سے تو ایک خطہ چمکتا نا، دوسری طرف اندھیرا ہوتا، آدھا زمین پر نور ہوتا اور دوسری، مگر نہیں، جب آپ آئے حتی آزاد میں نور کا ساتھ الرہبائی، یہ پوری زمین لمبی چوڑی جائے، اس کا سارا میدان روشن ہو گیا، ایک انچ زمین بھی نہ رہی جہاں سورج نہیں چڑھا، اور اب بھی روشنی ہوگی، دعا مانگی ہے، بظاہر حضور کو کہہ رہے ہیں، مقصد یہی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ اقبال آج تیری ضرورت ہے، اقبال تو نہیں آئے گا وہ نہ سنتا، بات اس سے کرے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ بھیجے، وقت ہے اس نور کا، تو حضور سے پھر کہتے ہیں کہ اے سورج، اے آفتاب، علم علیہ طوفتن و عنایتن، اللہ کے لیے مہربانی کر کے توجہ کر کے چمک جا میرے اوپر بھی، وانے رہناد سمحجت السودائی، میرا دل کڑا ہو چکا ہے، یہاں کرے اندھیروں کو دور کر دے، روشنی کر دے۔ یعنی مقصد کیا کہ اللہ رسول کی محبت دل میں پیدا کر، اس کی ہدایت ہمارے دلوں میں اتار، دل سیاہ ہے، یہاں اندھیرے ہیں، روشنی اسی سے ہوگی۔ اور یہ بھی ایک لمبی نعت مولانا مرزا خان نے 4 زبانوں میں، لوگوں نے کہا ایک ہی شعر میں 4 زبانیں آنی چاہیے، عربی، فارسی، اردو اور ہندی، ایسی وہاں بیٹھے بیٹھے جس نے یہ بھی کہا البحر والا والموج تغا، من بے کس و طوفاں ہوش ربا، میں دھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا، کہنے لگے سمندر طوفانی ہو گیا ہے، لہریں جو ہے وہ جوش مار رہی ہیں، میں درمیان سمندر کے پھنسا ہوا، من بے کسو طوفان ہوش ربا، کوئی چارہ نہیں چلتا، ہاتھ پاؤں مار رہا، ڈوب رہا، بے کسوں تنہا، موری نیا پار لگا جانا، آئیں اللہ کے رسول میری کشتی کو پار لگا دے۔ اور جاہلوں نے سمجھ لیا حضور مدد کرتے ہیں، وہ بھی بھول گئے، اور یہ محبت سے جو کہتے ہیں کہ میری کشتی پار لگا، یعنی اے اللہ کے رسول تیری محبت، تیرا دین میرے دل میں اللہ اتار دے، روشنی پھر ہوگی ورنہ پھنسا ہوا سمندر گھپ، حضور پاک کی برکت سے روشنی ہوئی۔ اور جو بات چل رہی تھی کہ قیامت میں کیا ہوگا، بات اسی کی ہے 2-3 خطبوں سے، مگر اس کے لیے تمہید ہوتی، بات کو شروع کرنا جو دلوں میں ہوتا ہے نا، اس کے لیے طریقہ ہوتا ہے۔ اب رسول کریم علیہ السلام کو آپ دیکھیں اسوہ حسنہ کہ اس میدان میں بھی کہ لوگوں کو بھول نہ جائے کہ وقت آئے گا کہ آپ اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں، آپ سارے انبیاء کی، نیک لوگوں کی زندگیاں پڑھ لیں، کسی میں آپ کو یہ نہیں آئے گا، جنگیں لڑ رہے ہیں، فیصلے کر رہے ہیں، خطبے دے رہے ہیں، وفدوں سے مل رہے ہیں، مگر یہ منزل آپ کی نظر سے اوجھل کبھی نہیں ہوئی، یہ نہیں آپ کو بولا کہ آشیانہ وہی ہے، وہاں جا کر ٹکنا ہے، وہاں ہی ڈیرا لگانا۔ آپ نے دیکھا کہ سونے کا وقت آیا اور سونے کے لیے لیٹے، کیا میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیٹو، دائیں پہلو پر ہاتھ سر کے نیچے رکھو، دائیں پہلو پر لیٹو، بعد میں بے شک پہلو بدلنا۔ اور لیٹنے کا، اور میں نے کئی بار بیان کیا کہ میت کو قبر میں لٹانے کا بھی طریقہ سارے فرقوں کے نزدیک یہی ہے، مگر بدقسمتی ہے سیدھا لٹاتے، اس طرح لٹانا تھا قبلہ ہوا، یعنی وہ لیٹ گیا یہی سمجھ کر کہ نیند جو ہے موت کی بہن ہے، کوئی پتہ نہیں صبح اٹھو کتنے لوگ سوئے رہ گئے۔ تو اس وقت کہتا کیا ہے، بسمک اللہم اموت واحیا، اے اللہ تیرے نام سے مر رہا ہوں، تیرے نام سے زندہ ہوں، یہ جو میں لیٹ گیا موت ہی، سب کچھ معطل، اور صبح بھی اٹھوں گا تو وہ ریہرسل ہے، اسی طرح تو قبر میں لیٹے گا اور اسی طرح دوبارہ جائے، وہاں کیا ہے بسمک اللہم اموت واحیا، یاد ہے کہ مرنا اور دوبارہ اٹھنا۔ جانور پر سوار ہوئے، قرآن مجید میں آیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کرتے تھے، کیا پڑھتے تھے، قرآن کیا کہتا ہے کہ جس سواری پر بیٹھو، کار میں بیٹھو، گھوڑے پر سوار ہو، کہیں بیٹھو، کہو اس وقت ایک طرف اللہ کے احسان کو یاد کرو کہ آئے کہاں سے ہیں، کس نے یہ سب کچھ دیا، جائیں گے کدھر، لکھ کر لٹکایا ہوا سب نے، مگر خیال کوئی بھی نہیں کہ کیا ہے مبدا اور مات، آغاز اور انتہا دونوں سمجھا دی ہیں۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، ہمارے بس میں تھا کہ ان چیزوں کو اپنی خدمت میں لگا دیں، نہ یہ پرزے ہماری مانتے ہیں، یہ پٹرول ہمارا، سب کچھ اس نے پیدا کیا، ہمارے دماغ میں بھی اس نے عقل دی کہ اس طرح ان کو سیٹ کرو، سب کچھ اس نے ہماری خدمت میں لگا دیا، ورنہ ہمارے بس میں نہیں تھا۔ اور ساتھ ہی کیا کہا، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، جس رات تو گاڑی پر جا رہا پھر وطن کو واپس لوٹے گا نا، بچے اس طرح ایک دن آئے گا کہ تو اللہ سے آیا ہے اس دنیا میں اور پھر واپس اس کی طرف چلا جائے گا۔ یہاں بھی یہی سمجھایا کہ لوٹنا ہے، یہاں نہیں رہنا ہمیشہ، وقت آئے گا جب تو واپس لوٹے گا۔ یہاں ہے کہ یہ متجر الاولیاء، حضرت علی نے فرمایا دنیا کو کیوں برا کہتے رہتے، یہ راہبوں سے سن کر جوگیوں سے کہ دنیا بری ہے، اور دنیا کیوں بری، یہ امتحان کا کمرہ ہے، چھوڑ کر بھاگنا، یہاں سے امتحان دینا،
بچے پیدا کرو، بیوی رکھو، کارخانے بناؤ، کھیتوں میں کام کرو، عدالتوں میں بیٹھو، یہ سارے پرچے خالی چھوڑ کر جنگلوں میں چلے گا، یہ عبادت ہے؟ یہ شیطان تمہیں مرا کرتا ہے، صفر نکلے گا، نتیجہ فیل ہو جاؤ گے، اس میں گم ہو جاؤ۔ یہی تو میدان ہے جہاں تم نے گیم کھیلنی، اس میں رہ کر دکھانا ہے، کارکردگی دکھانی ہے کہ ہم نے اس دنیا میں اس طرح اللہ رہ کر دکھایا۔ تو دنیا میں رہنا، چھوڑنا نہیں، مگر یہ نہیں بولنا کہ واپس لوٹنا۔ اس نے بھیجا ہے، سرمایہ دیا ہے، کان، آنکھیں، دل، دماغ، بہت سی چیزیں، اس کے ساتھ دولت ہے، اولاد ہے، یہ سارا پوچھے گا پھر کہ دیا تھا کیا کیا، کیا بنایا پھر؟ اس لیے دانشوروں نے یہ بات ٹھیک کہی، خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے۔ بیولوجی پڑھاتے ہیں کہ اس طرح بچہ پہلے زندہ جاندار پیدا ہوا، سمندر کے کنارے کیچڑ تھا، اس میں جرثومہ، خیالی باتیں، ان چیزوں کو لیے بیٹھے جس میں کوئی فائدہ نہیں۔ خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے۔ سوچنے کی بات تھی، جو اس کو کم بختوں نے بالکل پس پردہ ڈال دیا، نہ لیکچر دیتے ہیں، نہ خود اپنے ذہن میں، نہ لوگوں کو بیٹا فکر تو کرو، جانا آپ کدھر کو، مرنے کے بعد کہاں جائیں گے، کیا بنے گا، کیا حساب ہوگا۔ اور صبح جب رسول کریم علیہ السلام جاگتے تھے، پتہ کیا پڑھتے تھے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اس اللہ کا شکر ہے جس نے مر گیا تھا، سویا ہوا مردہ برابر، پھر دوبارہ زندہ کر دیا، والیہ النشور۔ یہ تھوڑی دیر کی موت تھی، ایک وقت آئے گا کہ لمبی نیند کے بعد پھر الیہ النشور، میں اسی طرح قبروں سے اٹھ کر اپنے بستر سے اللہ کی طرف چلا جاؤں، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں۔ اور سورہ کاف میں اللہ فرماتا ہے جب قبر کھلے گی 2 سپاہی کھڑے ہوں، اسی وقت 2 فرشتے وہاں موجود ہوں گے، سائق اور شہید۔ ایک کے پاس پوری مصر ہوگی مقدمے کی، جو زندگی میں کیا سارا ریکارڈ وہ تھامے ہوگا، اس کے پاس سارا مقدمہ ہوگا، وہ شاہد، اور دوسرا جو ہے وہ ہانکنے والا ہوگا۔ آپ نے دیکھا مجرم کو اپنی پیٹی کے ساتھ زنجیر کے ساتھ باندھا ہوتا ہے، ایک سپاہی آگے لے جا، دوسرا ساتھ چل رہا، اس کے پاس فائل ہوتی، درج کے فرمایا ما سائق شہید، ایک ہانک رہا ہوگا تجھ کو، دوسرا تیرا دفتر ساتھ سنبھالے ہوئے ہوگا، اور اللہ کے سامنے جا کر کھڑا کر دیں گے، کہیں گے یہ ہماری تحویل میں تھا، ہمیں حکم تھا پیش کرنے کا، ہم نے پیش کر دی، یہ کھڑا ہے آپ کے سامنے، حساب شروع ہو جائے گا، کوئی مدد کے لیے نہیں آئے گا، نہ رشتہ داروں سے، نہ میں سے، نہ کسی، سارے ساتھ چھوڑ دیں۔ اس وقت پتہ چلے گا، آنکھیں کھلیں گی، جنہ واسطے پاپ کمانا ہے، حامی کار اولاد تیرا نہ نہیں، نہ عورت آئے گی نہ بیٹی آئیں گے، کون چھڑانے آئے گا، تنہا کھڑا ہوگا تو فردا، اللہ پاک فرمایا اکیلا اکیلا آئے گا، ایک ایک سے پوچھوں تو وقت آئے گا۔ حضور نے فرمایا شکر ہے اس اللہ کا جس نے مارنے کے بعد زندہ کر دیا، اور اسی طرح دوبارہ جائیں گے۔ شام کو پڑھ دے، اس وقت بھی جو کہتے کہ اللہم بکا امسینا بکا اصبحنا والیک المصیر، اللہ ہم نے صبح کی تھی تو تیرے فضل سے کی تھی، شام ہوا تیری مہربانی، تو نے ٹائم دیا، والیک المصیر، اور مجھے پتا ہے کہ میں نے ایک دن تیری طرف لوٹنا ہے، یہاں نہیں رہنا، مجھے واپس جانا پڑے گا، تیرے سامنے جانا پڑے گا، پھر کوئی نہیں آئے، بادشاہ ہو فقیر ہو سب جانتے ہیں، وارث شاہ، اسی لیے تو کہتے ہیں بالکل سامنے کی بات ہے، مگر ہم بلانے کی کوشش کرتے ہیں، آنکھیں بند کرتے ہیں بلی کی کبوتر کی طرح کہ شاید ہم پر یہ وقت نہیں آئے گا، آپ مریں گے، یہ چیزیں چھوڑیں گے، جانا پڑے گا، پاویں تخت ببے پاویں خاک سویں، آخر خاک دے بیچ رلی منائی، پاویں بے شک کوئی تخت پر بیٹھا رہے، کوئی زمین پر بیچارہ ساری عمر سوتا رہا، آخر میں تو مٹی میں جائیں گے نا، بادشاہ بھی وہاں چلے گا، غریب بھی جائے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو جب ہم دیکھتے ہیں، کسی نبی ولی کا یہ نہیں ملے گا، آپ دوسری امتوں سے کہیں بتائیں نا آپ کے نبی کیسے سوتے تھے، کس طرح جاگے، کیا پڑھتے تھے، گم کر بیٹھے، مگر یہ جیسے سڑک پر جگہ جگہ آپ نے دیکھا بورڈ لگے ہوتے ہیں، بتایا جاتا ہے یہ راستہ ادھر کو جاتا ہے، یہ ادھر کو جاتا ہے، یہاں خطرہ، حضور کی پوری زندگی جو ہے نا یہ بالکل کھمبے لگے ہوئے، قدم قدم پر یہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں محتاط ہو جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، وہاں پیش ہونا، وہاں رعایت کوئی نہیں ہوگی، حساب ہوگا، یہ سب باتیں آپ نے بتا دی کہ وہاں وزن بھی ہوگا، ترازو لگائے جائیں گے، نیکی بدی تولی جائے گی۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا جب میں نے پڑھا، یہ حسن تخیل ہوتا ہے نا کہ ہر بات سے آدمی اچھا اندازہ کرے، وہ کہتے ہیں آپ کیوں صفا مروہ پر بھاگے پھرتے ہیں، کبھی صفا کی طرف دوڑ کر جاتے ہیں، کبھی مروہ کی طرف جاتے ہیں، یہ میدان حشر میں ترازو ہے، 2 پلڑے لگے ہوئے ہیں، ادھر نیکیوں کا پلڑا ہے، ادھر برائیوں کا پلڑا ہے،
बेचारा इंसान हैरान परेशान भागा फिरता है, उधर जाता है कि नेकी का पड़ा चुका या बुराई का, फरिश्ता खड़ा है। जब झुक गया को पड़ा वो ऐलान करेगा कि लोगों ये फलां इब्ने फलां खुश नसीब साबित हुआ, इसका नेकी का पड़ा झुक गया, अब इसके लिए कोई परेशानी नहीं, खुशियां मनाई जाएंगी। और जब किसी बदनसीब का बुराई का पड़ा झुक जाएगा तो कहेगा फलां का बेटा फलां जो है वो नामराद साबित हुआ, फेल हो गया, अब इसके लिए कभी खुशी का कोई मौका नहीं। यानी हसरत और पछतावे के लिए मीज़ान बताया कुरान और हदीस ने कि तोल जाएगा सब कुछ जो कुछ तूने किया। एक नेकी भी ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, एक छोटी बड़ी बात भी नहीं जो अल्लाह के हिसाब में नहीं होगी। तू भूल चुका होगा, अल्लाह के दफ्तर में सब कुछ होगा। और आप यकीन जाने जैसा सूरा कहाँ कहाँ से कुरान पढ़ूं, मैं तवज्जो दिला देता हूँ। सूरा रहमान, अल वाक़िया, अल हाक़ा, 3-4 मकाम ऐसे हैं कि वहाँ तो जो अल्लाह ने नक्शा खींचा ज़रूर उनको खोल, वरना कुरान का तो कोई ऐसा सफ़ा सदर ही नहीं जिसने जहाँ गुलाब की खुशबू जैसे पत्तियों में ये मजमून नहीं सोया होगा। कहा क्या बनेगा फिर वहाँ, जगह जगह वजन होगा। तो वहाँ भी हम अपनी किस्मत देखते हैं, सबा मरना में उधर भागे जाते हैं, उधर भागे, क्या होता। खुशकिस्मत है जिसका पड़ा नेकी का झुकेगा, बुरे जो हैं गुनाह का पड़ा झुकेगा। फिर फरमाया तेरे जिस्म के सारे आज़ाद जो हैं, इंसान उधर से बाज नहीं आएगा कि मुझ पर अल्लाह जुल्म ना किया जाए। सब कुछ हदीस में मैं हवाले नहीं, जैसे वक्त थोड़ा रखा ना, ये बहाने करेगा कि अल्लाह तूने जुल्म नहीं किया इसलिए मुझ पर भी जुल्म ना कर, मेरे खिलाफ कोई गवाह ऐसा पेश कर जिसका मैं इनकार ना कर सकूँ। अल्लाह का ऐसा ही हो, मैं अमाल नामा छोड़ता हूँ, फरिश्ते छोड़ता हूँ, ज़मीन बोली है तेरे सामने जो जो कुछ सब छोड़ता हूँ। या अल यौमा नख्तिमु अला, मुंह पर सील लगा दी जाएगी कि बोल ना सके। और जिस्म के सारे जो आज़ा, हाथ पाँव कान आँख दिमाग सारा सर से पाँव तक सब पर अल्लाह ताला बस बटन दबा देगा, सब बोलने शुरू हो गए मेरे साथ ये गुनाह किया मैं। अब अल्लाह से पूछेगा कि बात कर, अब इनकार कर सकता है? कफ़ा बिनफ़्सिका अल-यौमा हसीबा, आप किसी के हिसाब की क्या जरूरत, तू खुद ही अपना हिसाब कर, क्या कच्चा चिट्ठा तेरा, क्या कमाया और क्या तबाह किया, खुद हिसाब कर। रोता चीखता फिर जाएगा कि मैं झूठा हूँ, मुजरिम हूँ। ला तरल मुजरिम, अल्लाह पाक फरमाता है ला तरल मुजरिम ना किसी रूस, जिस दिन तू देखेगा वला तराइल मुजरिमूना ना किसी रूसन, के सर नहीं ऊंचे होते, इतने शर्मिंदे कि लोग खड़े हैं आदम अलैहिस्सलाम, किसको मुंह दिखाए, मुंह नहीं ऊपर कर। फरमाया ना किसी, अपने सर झुकाए खड़े होंगे और कहेंगे रब्बाना समेना व अब सरना समेना, अल्लाह हमने सब कुछ देख लिया, सब कुछ सुन लिया, फर्ज है ना, एक बार हमें दोबारा दुनिया में भेज दे ना अमल सारे, अब हम अच्छे काम करेंगे, इन्ना मुमकिन, हमें यकीन आ गया। अल्लाह ने कहा ये बार बार मौका मिलना, कितना समझाया गया, कितनी तंबीह की गई, तुमने कोई ख्याल नहीं किया, अब कोई वक्त नहीं, कोई बात नहीं सुनी जाएगी, जलते रहो। और दो बात अल्लाह की शान के लायक नहीं कि वो भूलता नहीं किसी चीज़ को, मगर हमें ये बताने के लिए कि तुम इस तरह नजरअंदाज कर दिए जाओगे, तुम्हारी चीखों पुकार पर अल्लाह जरा तवज्जो नहीं देगा। अल यौम ननसाकुम कमा नसीतुम लिका यौमकुम हाज़ा, ना मुरादो जिस तरह तुम आज के दिन की पेशी को भूल गए थे, तुमने इस बात को बिल्कुल फरामोश कर दिया था कि हमें अल्लाह के सामने जाना, आज हमने भी तुमको बुला दिया है। हम नहीं याद करेंगे कि हमारे बंदे वो कहाँ गए, जलते रहो, कोयला हो जाओ, पीत पियो, बदबूदार पीत जो जख्मों से निकलती हो पीने के लिए मिलेगी, जरिए तुम्हें खाने के लिए दिया जाए, कड़वा जो जाते ही पेट की अंतड़ियां काट देगा, रोते रहो चिल्लाते रहो, और चक्कर यही रहेगा, तुम्हें कभी हमीम की तरफ ले जाएगा, पानी मांगोगे तो शावर आग बरस रही वहां जाएंगे और जल जाएंगे, उधर से भागेंगे आग में चले जाएंगे। अल्लाह पाक फरमाता है इसी में ये भागते फिरेंगे, कभी हमीम में जाएंगे गर्म पानी, पानी उसको क्या करना आग, और कभी जलती आग में जाएंगे। क्या ये हशर थोड़े दिन तुम्हें समझाया था कि इंसानों की तरह रहो, हलाल कमाओ, अच्छा कर, तुम भाग नहीं आए। अल्लाह पाक ने जो सूरा रहमान ये कहा कि हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, ये मंतिक है, लॉजिक, आप पढ़े लिखे बैठे हैं, इससे सारा मसला क़यामत हल हो गया कि हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। तुम ही बताओ कि जो अच्छा काम करता है उसको अच्छा बदला नहीं मिलना चाहिए, बताओ है अदल की बात की नहीं कि जो अच्छा काम करते थे उन्हें अच्छा बदला नहीं देना चाहिए, इनाम नहीं देना चाहिए, और अगर देना चाहिए हर शख्स कहेगा कि उसने अच्छा काम करके इनाम मिलना चाहिए, तो मैं और क्या कह रहा हूँ, रब्बिकुमात को ज़मान नेमत नहीं, हर जगह तर्जमा अला का, अला कृष्ण में कुदरत अपनी आजुबा नुमाई, वो
جگہ جگہ حرائت کے ساتھ دیکھیں کیا مانا یہ کہ اب تم اللہ کے کس کس کرشمے کو جٹلاؤ، اب تم اسی لائق کو جلو، ان کو انعام دیا جائے۔ اور یہاں ایک بات جو امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ نے اپنی تفسیر میں ترکی میں روح البیان لکھی 10 جلدوں، وہ لکھنے اسی آیت کے تحت کہ ایک آدمی نے دیکھا مسلمان کہ عورت کافرہ تھی غیر مسلم، مگر سردیوں کے دنوں میں بیچاری چڑیا جو ہے نا اس کو دانے کھلا رہی، اس کے دل میں رحم آیا، ترس آیا کہ یہ بیچاری چڑیا ہے، بھوکی ہے، کھلا رہی۔ اب اس نے کہا دینی مسئلے کی روح سے کہ اماں تجھے کیا ملے گا، تو کافر ہے، اس نیکی سے تجھے کیا ملے گا؟ مگر اس نے اس آیت کی روشنی میں کہا کہ جو اس کائنات کا مالک ہے نا وہ کسی کی نیکی ضائع نہیں کرتا، کسی نہ کسی رنگ میں مجھے ضرور بدلہ دے گا۔ اب دیکھیں پھر کیا بدلہ ملا۔ اس عالم نے دیکھا کئی سال کے بعد کہ بیت اللہ شریف کی مسجد عرب عورت حج کر رہی ہے، وہاں ملی، پہچان لیا، اس نے کہا بھائی اس چڑیوں کو دانا کھلانے کی برکت سے اللہ نے ایمان نصیب کر دیا۔ اللہ نے دیکھا کہ فطرت ٹھیک ہے، زمین اچھی ہے، اس نیکی کا صلہ ملا کہ آج میں یہاں حرم میں حج کر رہی ہوں۔ کوئی نیکی ضائع نہیں جاتی، کرنی چاہیے۔ نادان ہے جو وقت ضائع کر رہے ہیں، بعد میں پچھتائیں گے، روئیں گے، وزن ہوگا، عذاب بولیں گے، پھر تطایر و صفح ہوگا، نتیجہ جو ہے نا پھر اس طرح اڑا دیا جائے گا، پر اس طرح آ جائے گا نتیجہ کہ یہ فیل ہوا، یہ پاس ہوا، اڑیں گے، اور جو نیک ہوگا اس کے دائیں ہاتھ میں آ جائے گا، نشانی ہوگی کہ پاس ہو گیا۔ برا جو ہے اس کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوں گے قیدیوں کی طرح، اور اس کے ہاتھ میں پھر بائیں ہاتھ میں پیچھے پکڑا جائے گا۔ شرمندہ کہتا کاش مجھے یہ میرا نامہ مال نہ ملتا، مجھے پتہ ہی نہ چلتا کہ میرا حساب کیا، میں تو بہت شرمندہ ہو گیا، اب ذلیل ہو گیا، رسوا ہو گیا۔ خزی اللہ پاک ذلیل و رسوا، عذاب سخت بھی ہوگا ذلیل کرنے والے۔ اگر کسی کو ننگا کر کے اس کے جوتے لگائے جائیں تو یہ تو بہت، اس کی بجائے اس کو پھانسی لٹکا دیا شریف آدمی ایک، مگر یہ اللہ کہتا ہے وہ عذاب مہین بھی ہوگا، ساتھ ساتھ ذلیل بھی کیا جائے گا، شدید بھی ہوگا، بہت سخت، علیم دردناک بھی ہوگا۔ فما اصبر مرنا، تم میں اتنا حوصلہ ہے کہ تم دوزخ میں جانے کے لیے تیار، اتنی دلیری نام رب دوزخ میں جانے کے لیے تم تیار ہوئے بیٹھے، ڈر جاؤ، توبہ کرو، نام امارات میں آ جائیں گے، عذاب بولیں گے، زمین بولے گی۔ فرمایا اس دن زمین کو ہم حکم دیں گے، یہ بتا دے گی، ایک ایک جگہ بولے گی کہ مجھ پر بیٹھ کر اس نے جھوٹ بولا، یہاں شراب پی، یہاں زنا کیا، یہاں یہ کام کیے۔ نیکی والوں کی بتائی، زمین بھی گواہی دے گی، فرشتے الگ گواہی دیں گے، ایک شے بھی نہیں چھوٹے گی، سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ یہ ہے وہ روشنی کا معیار جو بدقسمتی سے دوسری امتیں تو گم کر بیٹھی ہیں۔ اگر ہمارے پاس ہے قرآن کی شکل میں اور محمد رسول اللہ کی شکل میں، تو یہ ظالم چاہتے ہیں کہ یہ بھی دنیا سے ختم ہو جائے، اندھیرا ہو جائے، زنا ہو، بدماشیاں ہوں، شرابیں ہوں، بہت حد تک کامیاب ہوگا۔ اور ان کی اس ترقی کا نتیجہ کہ جتنی بدماشی ان کے دور میں پھیلی ہے، جس کو یہ کہتے ہیں یہ تہذیب اور مطلب یہ کفر کا زمانہ جو تھا جاہلیت، اس وقت ہی نہیں، اس وقت پہ انقرہ عرب شاعر جب اتنے لوگ جاہل تھے، اپنے شعر میں کہتا جس کا مفہوم یہ ہے کہ میری ہمسائی، میرے ہمسائے کی بیوی جب گھر سے نکلتی ہے تو جب تک وہ اپنے گھر میں داخل نہیں ہو جاتی میں اپنی نظر اونچی نہیں کرتی۔ اس وقت کی شرافت باقی تھی، تم نے سب کچھ برباد کر دیا، لونڈے بازی کرتے ہو، جانوروں سے عورتوں سے ہم بستری کراتے ہو اور مہذب بنے ہوئے، اور اہل اسلام کو ذلیل کرتے ہو کہ یہ جاہل ہیں، یہ بنیاد پرست ہیں، یہ دہشت گرد۔ ظالموں ہم نور لیے کھڑے ہیں، مشعل بردار ہیں، ساری دنیا کو نور دینا چاہتے ہیں، کسی کو زبردستی مسلمانی تم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ سے ڈر جاؤ، روشنی لو۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے جو کوئی بیان فرمایا اس میں صرف ایک آیت کا میں حوالہ دوں گا، باقی آپ جو نا آیات میں نے بتا دی، واقعہ الرحمن اور اسی طرح الحق کا 2-4 مقام ایسے، وہاں تو سارا اللہ نے نقشہ کھینچ دیا کہ 3 گروہ بنیں گے السابقون، ایک تو بہت آگے نکل رہا ہے فرسٹ، دوسرے سیکنڈ ڈویژن ہوں گے، جنت میں جائیں گے مگر اصحاب الیمین ہوں گے، اور تیسرا گروہ ہوگا تو جہنم میں جائے گا، بدبخت ہوں گے۔ جو پہلا گروہ سب سے آگے نکلنے والا، اس کا کہا سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، امت کا پہلا گروہ جو گزرا ہے، پہلی نسلیں ان میں سے بہت ہوں گی، فرسٹ پانے والے بہت، مگر تھوڑے وہ بھی ہوں گے جو اصحاب الیمین ہوں گے، وہ پہلے درجے کے صحابہ تک نہیں پہنچ سکیں گے، دوسرے درجے پر رہ جائیں گے، اصحاب الیمین ہوں گے۔ اور جو لوگ اصحاب الیمین ہیں بعد میں آئے ہیں، ان کا بھی اللہ نے فرمایا سلۃ من الاولین و سلۃ من الآخرین،
پچھلوں میں سے بھی بہت ہوں گے اور پہلوں میں سے، صحابہ میں سے بہت سے یہاں اور پچھلے جو ان میں سے بھی کئی فرسٹ کلاس میں چلے جائیں گے۔ یہ قرآن میں سے نکال کر دیکھ لینا کہ جو پہلی جماعت ہے ان میں سے زیادہ اول نمبر ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی تھوڑے سے یہاں پہنچ جائیں گے۔ بے شک وہ بعد میں آئے، کیونکہ اللہ زمانہ نہیں دیکھتا۔ اگر کوئی شخص بعد میں پیدا ہو تو اس نے کوئی قصور کیا؟ اللہ اگر اس نے محنت کر لی، میں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں کئی صحابہ سے آگے نکل جائے گا۔ زیادہ ان میں سے ہوں گے فرسٹ، مگر کئی ان میں سے بھی آگے نکل جائیں گے۔ اور یہ دو وجہ اس کی کہ پہلے جو اس لیے آگے نکلیں گے کہ انہوں نے دین میں سبقت حاصل کی، انہوں نے بنیاد رکھی ہے، وہ محنت نہ کرتے تو یہ پھل کیسے حاصل ہوتا؟ اس لیے انہیں تو اجر اس لیے زیادہ ملے گا کہ سب کچھ ان کی ہے جس کی وجہ سے دنیا پھیلا۔ اور بعد والے اس لیے بڑھ جائیں گے کہ وہ بے شک بعد میں آئے مگر انہیں وہ چیزیں نصیب نہیں ہوئی جو پہلوں کو، نہ نبی دیکھا نہ معجزے دیکھے، اور حالات بھی بعد میں اتنے خراب ہوئے کہ ہاتھ میں انگارہ پکڑنے کی طرح دین ہو گیا جیسے اب ہے۔ تو جو لوگ ایسے ہوں گے، اس کے لیے ایک حدیث کا حوالہ دوں گا، زیادہ نہیں، صرف اس لیے کہ قرآن نے کہہ دیا کہ پہلوں میں سے زیادہ جماعت ہوگی سابقوں کی، تھوڑے سے پچھلوں میں آئیں گے، اور جو اصحاب الیمین ہے وہ پہلوں میں سے بہت ہوں گے صحابہ میں سے نمبر 2، اور پچھلوں میں سے وہ تقریباً برابر، مگر اول آنے والے جو ہیں وہ زیادہ پہلے تھوڑے پچھلے۔ اب رسول کریم علیہ السلام کی ایک بشارت جس کو پلے باندھ کر جائیں، اور اللہ کے رسول پر لاکھوں درود پڑھیں کہ میرے اور آپ کے لیے آپ نے کیا فرمایا۔ اب بیت المقدس ہے شام، اور وہاں لوگوں نے نماز پڑھی۔ اس وقت راوی کہتا ہے کہ ہمارے پاس حضرت ابو جمعہ الانصاری ہے، 68 اور 69 نمبر ہے، اور علامہ البانی صاحب نے یہ ساری ایک جگہ اکٹھی کر کے سلسلہ بحث کر دی۔ اب ہوا کیا کہ صحابی رسول آئے، ابو جمعہ نماز پڑھی، اور ہمارے ساتھ رجاء ابن حیوہ پیچھے اس دن۔ جب ہم چلے تو ہم بھی ان کے ساتھ چلے ادب کے طور پر کہ ان کو رخصت کر کے آئیں۔ جب ہم واپس لوٹنے لگے تو انہوں نے کہا ان لکم جائزۃ و حقا، بھائی اب تمہارا حق بنتا کہ میں تمہیں کچھ تحفہ دے کر واپس کروں۔ انا احدثکم بحدیث سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں ایک حدیث سنانے لگا ہوں جو میں نے اللہ کے رسول سے سنی ہے، بڑی بات۔ قلنا ہاتھ رحمت اللہ، ہم نے کہا ہاں ابو جمعہ آپ بیان فرمائے، اللہ آپ پر رحمت کرے، آپ دیں نا سوگات جو ہم لے کر واپس لوٹے۔ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ سے سنا، ہم اس 10 آدمی تھے، حضرت معاذ بن جبل بھی ہمارے ساتھ تھے۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ لوگوں، ہم نے پوچھا حل من قوم اعظم من نادر، اللہ کے رسول کوئی ہم سے بھی زیادہ ثواب میں آگے نکل جائے گا؟ یہ حدیثیں چھپا لی نا اور اپنی طرف سے جعلی بنا لیا کہ امت سے سارے غوث قطبی ولی ہو جائے، صحابی کی طرف نہیں پہنچ۔ اور کس حدیث کا ترجمہ ہے، کس آیت کا ترجمہ؟ کسی کے لیے ترقی بند نہیں، پہلوں میں سے زیادہ اول نمبر آئیں گے مگر پچھلوں میں سے کئی اول نمبر ہو جائیں گے، اور پہلوں میں سے بہت 2 نمبر رہیں گے اور 2 نمبر پچھلوں میں۔ قرآن سورہ الواقعہ۔ تو پوچھا ہم نے کہ اللہ کے رسول کوئی ہم سے بھی زیادہ ثواب لے جائے گا؟ آمنا بک واتبعنا، ہم نے آپ پر ایمان قبول کیا، آپ کی پیروی کی۔ قال ما یمنعکم من ذلک ورسول اللہ بین اظہرکم یاتیکم الوحی من السماء، حضور نے فرمایا تم نے ایمان نہیں لانا تھا اور میرا ساتھ نہیں دینا تھا، اور کیا کرنا تھا؟ تم نے اپنے درمیان رسول کو دیکھا، آسمان سے وہی نازل ہوتی دیکھی، وہ بڑھ جائیں گے تم سے، بلا قوم یاتون من بعدکم، جو بعد میں میری امت پیدا ہوگی، یاتیہم کتاب بین اللہ ہے، ان کو نبی نہیں ملے گا، بس گتوں میں لکھی ہوئی کتاب ملے گی، قرآن بیچاروں کو ملے گا، فیؤمنون بہ، وہ اس کو مان لیں گے سچا، ویعملون بما فیہ، اور عمل کریں گے جو اس پر ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ ایمان لائیں، عمل کریں۔ اولئک اعظم منکم اجرا، اولئک اعظم منکم اجرا، اولئک اعظم منکم اجرا۔ 3 بار حضور نے فرمایا کہ وہ لوگ تم میں ثواب سے زیادہ ہوں گے، وہ لوگ تم میں ثواب سے زیادہ ہوں گے۔ ان بیچاروں کی تمہیں اندازہ بھی ہے کہ اس وقت کیا شامت آئی ہو۔ یہ بہت سی حدیثیں اس باب میں کہ باب ما جاء فی من آمن بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم یرہ، جس نے حضور کو نہیں دیکھا ایمان لایا اس کو کیا ملے گا۔ یہ ساری سلسلہ الحدیث سے یہ میں لمحہ نقل کر دی، اس لیے پریشان نہ ہو، نمبر اول آنے کی کوشش کریں، ورنہ 2 نمبر تو ضرور بنے، وہ نہ ہو جائیں جن کو فرمایا نہ ظالم وہ آگ میں ہوں گے اور وہاں بدقسمت روتے رہیں گے، کہیں چھٹکارا نہیں ہوگا۔ تو اللہ توفیق دے، آخرت آنے والی ہے، اس میں ذرا شک نہیں۔ جیسے سونے کے بعد آپ صبح اٹھتے ہیں نا، اللہ کی قسم بالکل قبر میں سونے کے بعد اسی طرح اٹھیں، ذرا بھی شبہ نہیں، اور اللہ کی عدالت ہوگی، حساب ہوگا،
صرف ایمان اور نیک عمل آدمی کی نجات کا ذریعہ بنیں گے. کیا رہا کر لو کہ یہ تجارت جو ہے حاصل ہو جائے، اس کو کما لو، ورنہ سوائے حسرت اور پچھتاوے کے کچھ نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ. بسم اللہ. الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. ایک تو اعلان ہے دعا کے لیے کہ رانا شوکت صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا رات، اللہ مہربانی ہے ان کی شفا کی دعا، اور بھی جتنے مریض ہیں انشاءاللہ سب کے لیے دعا کریں گے اللہ شفا. اور دوسری بات ہے کہ ناصر عابد صاحب نے پچھلے جمعہ بھی اعلان کرایا تھا کہ اکتوبر میں تحریک اسلامی کا سالانہ اجتماع ہو رہا ہے، اس کے لیے 15,000 کی ضرورت ہے کہ وہ اجتماع فنڈ کے لیے اکٹھا ہونا چاہیے. بہت معمولی سی رقم ہے، تو آپ میں سے اگر ایک ہی کوشش کر کے ان کو خاموشی سے دے دیتے ہیں انشاءاللہ اس کی عاقبت سمجھ جائے گی، ورنہ یہ پورا کر دیں. یہ مسجد کے چندہ کے علاوہ ہونا چاہیے. بات سب میرے بھائی ہیں یہاں بیٹھے ہیں، آپ مجھے یا ان تک یہ پہنچا دیں. یہ 15,000 جو ہے یہ پورا ہو جانا چاہیے، اس میں کوئی کمی نہیں رہ جانی چاہیے، بار بار اعلان نہیں ہونا چاہیے. اور ماہ ستمبر کا ماہ نامہ عفت قاری فقیر اللہ صاحب سے حاصل کرے، اور رسالہ آ گیا خواتین کا بہت عمدہ بچیوں کے لیے تحفہ، ان سے لے لیں مضرور. یہ رسالہ الفرقان پچھلی مرتبہ بھی اعلان ہوا تھا، جیسے علم و آگئی چھپ رہا، یہ دوسرا ایک سمجھو چراغ روشن ہو گیا. بہت عمدہ اچھا رسالہ. تو ایک تو ان کو یہ بھی لیں، مفتی یہ تقسیم کرتے ہیں، اور محفل حسن قرات جو اس میں نام بھی تقسیم ہوں گے جنہوں نے قرآن حفظ کیا ان کو بھی نام. 23 ستمبر 2004 23 ستمبر بروز جمعرات بعد از نماز مغرب، اس میں آپ شامل ہوں. بہت سے حضرات برائے انہوں نے علماء بھی نیک لوگ. جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد 23 ستمبر کو انشاءاللہ یہ قاری محمد سید انور صاحب پرنسپل الفرقان اسلامک انسٹیٹیوٹ 351 بی پیپلز کالونی نزد آئیڈیل سویٹس لاسال سٹریٹ فیصل آباد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء. یہ تو کٹ عمر سے کسی کا بہانا سن لوں گا بھی یہ بھول گیا سی، مگر 60 سال عمر ہوگی پھر شرم نہیں آئی، حیا نہیں آیا. ہوں تو کہڑے منہ رب کو منتا کر لے کہ یہ گل ہوں کوئی نہیں ہونی، ہوں تیرے فیصلہ جڑا بالکل بے لاگ ہونا، یہ دخل کسی نہیں دینا، تے بدل ہی آنا کوئی نہیں. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ قطب صاحب کی اتنے لاٹ بنی ہے دہلی سے، ولی سی بڑے، قطب الدین ایبک نے انہوں نے نام سے بنواتی. فرماندے چوکبا روز بن مائد، جدن قیامت دا دن آیا انہیں منہ وکھایا، در انصاف بکشاد کچہری لگ گئی، انصاف کا بوا کھل گیا. مبادائی نداد برا مارا نمی شاہی، ڈر جا ماتے آواز رہا جا جا دفعہ ہو جا، تو میرے کسی کام کا نہیں، کہڑی جنم چنوں کھڑا داغ دے بھی سردار ہے. پر میں اس وقت تو ڈر جا، آنا ہی وقت وہ گناہ کری جانا اور بدماشیاں کرنا، کون چنوں بچاؤ گا؟ تو در سرسے گناہ گاراں بمانی آج و حیران، گناہ گاراں دیا لائناں لگیاں ہونیاں تو بچ کھڑا ہونا، پیرانوں زنجیر پے ہونے، گج توک ہونے، ہاتھ پیچھے بدے ہونے، نامہ مال کھبے ہاتھ مل جانا. تو در سرسے گناہ گاراں بمانی آج و حیران، اسے قصوروار مجرمہ کھڑا ہوا، سوائے ایک دے بھیگا ہونے کا ہن کی بننا، حیران اور پریشان ہونے گا، سجنا کچھ نہیں. بطر ساخر تو ہے نادا افضاح اور رسوائی. اور بے وقوفہ ڈر جا اس بےزتی تو، ایتھے بندیاں دے سامنے چھتر مار دے سپاہی تو انا پلے کچھ نہیں رہا. اینے جہان دے سامنے آدم علیہ السلام تو لے کے زمین آسمان دی ساری مخلوق ہونی، اتنے ذلیل ہوے گا، یہ ڈر نہیں چلے ہوگا. ڈر اس وقت تو گردی شاہ ترکستان ترا ست کسرو ست بستان، جنہ شاہ مگر لگا تو اگر روم دا بھی بادشاہ ہو جائے اس مانے بڑا سمجھا جائے ترکستان دا بادشاہ، ساری زمین تے حکومت عثمانیہ دی ترکاں دی. کیوں گردی شاہ ترکستان دے بالفرض من لیے، ہر کسی بن کے نہیں جانا، مگر من لیے بھی تو ہو گیا، ترکستان کا بادشاہ ہو گیا. تورا صد کسرو صد بستان، سینکڑے تیرے محال ہے تے سینکڑے تیرے باغ ہے. تے ہونا کی ہے پھر
ود جائے تو گورستان بتاری کیا تنہائی وقت ہونا قبر جڑی ادا نیرا تھا تنگ جا جڑا ڈیرا تو اتنے ہی لگنا نا سلطنت رہ جانی ہے ہم ہی کوئی نہیں ہونا قبر دی اندھیری رات جڑی نا وہ آ جانی ہے اور آنی بھی بالکل نیک لوگ آتے تھی دیکھتے نہیں تماشا وَكَمْ مِنَ رُوسًا زَيَّنُوا لِزَوْجِهَا کنیاں لڑکیاں جنہوں بنایا سنواریا جا رہا بے دی رخصت دا دینا ہونا ہے انہوں کھام دے کر کرنا ہے تقدیر وکھاؤں دی کہ نہیں تماشا وَكَمْ مِنَ رُوسًا زَيَّنُوا لِزَوْجِهَا وَقَدْ قُبِضَتْ أَرْوَاحُهُمْ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ پتہ کسے نے نہیں نہ ماپیاں نہ انہاں دعا نو کہ رات دی سی لَيْلَةُ الْقَدْر دی اور ملک الموت نو حکم ہو چکا کہ اس بچی دی جان قبض کیا کتھے دی جانا سہریاں دے کدوں خاون دے جانا ہے تو تیاریاں کرنی موت آئی سکتی اور کنے بچے وَكَمْ مِنْ صِغَارٍ يُرْتَضَىٰ طُولَ عُمْرٍ کنے چھوٹے چھوٹے جنہاں لئے اسی آس لا کے بیٹھے ہیں پیو ماما وڈے ہون گے جوان ہون گے پڑھن گے چاہے وَكَمْ مِنْ صِغَارٍ يُرْتَضَىٰ طُولَ عُمْرٍ کنے چھوٹی عمر دے جنہاں دے بارے چاہتاں بے وڈے ہونا حالانکہ وَقَدْ دُفِنَتْ أَجْسَادُهُمْ فِي ظُلُمَةِ الْقَبْرِ لوگ ویکھتے بن گئے لاشاں جا کے چکے نیریاں قبراں دے آؤندے پھر اور رائی وچی آساں رہ جانیاں اور تمناواں اور آرزویں رہ گئیاں وی پوتا ہوگا تے کوڑی چڑھے گا کنیاں بہناں جنہاں دے بھرا بڑی آس صوفی احمد علی صاحب میرے دوست لکھدا تو میں نا تقدیر اینی غالب ہے اللہ دا حکم ایڈا ڈاڈا تے تواڈے اپنے پروگرام ہوندے آ مگر ہو کچھ دا کچھ جاندا آساں واگ پھڑن دیاں لائیاں تے کھڑیاں وچ دروازے اللہ غالب ہے بھائی کوئی پتہ نہیں میرے تو اپنا کی کرے تھے نے پتراں دا مار کوئی پتہ نہیں کہ کار دے ہاتھ سارے پت جاندے رہے ایک ہی چھت ڈگے اور سارا خاندان ہی جڑا نیست و نابود ہو تو فرماوندا سننا آساں واگ پھڑن دیاں لائیاں بہنا اس واسطے بیٹھیاں وے پتر دے بھائی جوان ہوگا شادی ہوگی پرانا رواج سی نا گھوڑی چڑھنا انہاں نے واگ پھڑنی پھر تے اسے آکھنا دیو بھائی انہاں نوں تسی لاگ کوئی انعام دے آساں واگ پھڑن دیاں لائیاں تے کھڑیاں وچ دروازے او پہلا اکھیں ویکھن تے نکلے جان جلا دے کتھے دی کوڑی چڑھیا لاش ٹکڑی اگلا نے رومجا رہ گیا چھوٹی عمراں ویر جنہاں دے تے ڈیرے لاون قبراں کیڑے حال نمانیاں دیون تے کی کسے نو خبر انہاں پیڑاں نوں پوچھو نا جنہاں دا ایک ہی بھرا سی اور نہیں رہیا کوئی زور ہے اللہ کے سامنے کوئی طاقت ہے اللہ دا واحد قہار ہے اور کلا بادشاہ اس دنیا دا عذاب نہ کرتا جی میں جی چاہے کرے جس حال چاہے رکھے دہرائی اتقوا ربکم اپنے اس رب تو ڈر دو جس پکڑ کو کسے نہیں بچاؤ کوئی وکیل نہیں ہے لبنا کوئی حمایتی نہیں آنا جنہ ٹیڈا مانا تیرا پتر پیو پرا قرآن پاک دعائی دیتی یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ تیرا پیو دور جانا تیرے پرا دور جانے تیرے پتر دور جانے تیری بیوی دور جانی ہے کسے حمایت نہیں کرنی دیکھ کے پجنے کولوں نہ سانوں تے اپنی پئی ہے اینوں کی بچائیے فرمایا کیوں نہیں تو ڈردا کیوں اس گل دی تیاری نہیں کردا آمد بنیا خطرہ ایڈا وڈا ایتھے ساری دنیا دی اندیشہ پردہ کرنا چاہیے کل بھی سوچنی چاہیے ہے بھئی یار کوئی بچا کے رکھو کل کی ورتاں عقل کی گل کہ جے اللہ آندا بھی کل تے آن والا بل تنظر نفس ما قدمت لے غد کیا انہوں کل کہ دور نہ سمجھ جنہیں آج تو بعد کل چڑھ بنائیاں ایڈا کل آنا ہے آ کے رہنا ہے وہی دن قیامت تین والا دی بارگاہ پیش ہونا پڑنا تو اس کل بھلا اور کوئی فکر کر کوئی تیاری کر اور جنا کر لئی انسان پارس بن گئے خارس سونا محل کٹیا گیا انہاں نہ کسی نے ظلم کیتا تے نہ کسی نے ستایا دے لوگوں نے انہوں نے ظلم زیادتی بھی کر لی درگزر کی تھی اپنے رب نو خوش کرنے کی فکر کی تھی لوگوں نو راضی کرتے رہے آپ پاویں تنگی اور غربت دے اندر گزارا کیتا اللہ خوش ہے کہ میرے بندیاں کی فکر کر دیا اور اللہ نو جنی نیکی پسند آ قرآن سارا پڑھ دو رسول کریم علیہ السلام دی سنت پڑھ دو رب دی قسم نہ نمازاں تے نہ روزے تے نہ حج کسے تے نہ رب خوش نہیں جنہ کوئی حاجت مند آدمی جرا دی حاجت پورا کر کوئی آدمی دکھیا ہے کسی مصیبت پھنسیا کوئی پریشانی ہے کدھرے قرضے دے بوجھ تھلے ہے کدھرے بچے دا علاج نہیں ہو رہا پیسے پلے نہیں کدھرے بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی کدھرے کسی مصیبت سے فرمایا ہے زیادہ حاجہ اے جنہاں نو کسی ضرورت نے تنگ کیتا نا کام میرا دا کر میں نمازاں روزاں تو غنی ہے تھوڑے بھی ہون گے نا ایک ذرا تینوں
تھلے رکھنے لیے بھول نہ جائے مینوں چکاؤن لی آ، ورنہ اصل کام ہے کہ مخلوق خدا تے رحم ہونا چاہیے. خلق خدا نو تنگ نہ کر، اے میرا کنبہ ہے. ایک کافر مومن کا بھی فرق نہیں. رسول کریم علیہ السلام لوگ پوچھتے سی اللہ کے رسول کے گوانڈی پاویں کافر ہی ہوئے، فرمایا کافر ہے تب رب نو جواب دو نیک کم کرو. اس سے عبداللہ بن عمر جی جدوں گوشت پکاؤنا آخنا بچ پانی زیادہ پا دو، شوربا کر لیو. جے گوشت نہیں دے سکتے کچھ نہ کچھ شوربا ہی یہ یہودی اپنا گوانڈی دے کر لو. اور کنیا نیک لوگ اللہ پڑھی دا یار جنہاں دے دل چ رب بڑھ گیا سی کہ اگر فروٹ لے آئے ہوں یہ سارے دے نہیں سکتے اپنے بچوں لوگ کہ بچوں آخیا پتر کھا کے چھلکے یا گٹکا گلی چ نہیں سٹنا. غریباں دے پتر ویکھن گے تو انہاں دے دل تے کی گزرو، وہ غریب اسے کی سوچن گے اور اپنے ماں پیو کس طرح تنگ کرن گے. یہاں دفن کر دینا یا کسی ایسی جگہ رکھنا. غریباں دل سے دکھ نہ دکھ دے، کسی بندے کے دل کو نقصان نہ پہنچے. دل بوستہ آور کے حد اکبرست رومی و مولا تو پتھر دے بنائے کعبے میں رب دا پھرنا. تینوں پتہ نہیں کہ جڑا سینے دل رکھا آدمی نے ہر آدمی دے رب دا گھر ہے. جدو یہ کسی دکھ دینا اس ویلہ کا عرش چلتا اللہ کا عرش نو نقصان پہنچایا. نہ دکھ دے کسی خلق خدا بالکل نہ ایسا سلوک کر. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول لوگوں نے شکایت کی، حضرت عثمان رضی اللہ نے اتنے بھیج دیتا عامر بن عبد قیس. ہوں تو جڑا اٹھتا جی اشرار سی شیطان سی پلانے شیطان سے کوئی نہیں سی بڑی لوگ کسی نے پڑھنا تے صحابہ ترجمہ پڑھے دونوں قبول ہوندیاں سے عامر بن عبد قیس. یہ لوگوں نے شکایت کرتی کہ گوشت نہیں کھانا ہے، یہ راہب قسم کا آدمی. حضرت عثمان رضی اللہ کہ امیر معاویہ کو بھیج دیو. انہوں نے ایک جیل دیتا ہے امام ابن حضرت صحابہ لکھ دیتے ایک نوکرانی لاتا لاؤنڈی خوبصورت کہ جایا کر یہ آدھے درویش ہے بڑا تے اللہ والا بنیا تے مینوں دسنا ہی جو کچھ کرے. امتحان کرنا چاہے مگر وہ واقعی عامر ابن عبد قیس ایسے میں نے آخیا امیر معاویہ رضی اللہ کئی دن بعد امیر کی اس کو تو پوچھنا تو کی تینوں میں دسنا میں اس کو جانی جنہیں روزے چ لنگ دے ہوتے اور رات تہجد پڑھدا ساری رات نفل پڑھدا کہ دن جڑا روزے گزارتا. اس تو تیرے والی گلاں کوئی نہیں نہ دنیا دیا گلاں جھوٹے پروپگنڈے آ. تے روٹی میں تیری انہوں دیتی انہیں آخیا نہ سرکاری روٹی مینوں نہ دئی سکے ٹکڑے انہیں کول رکھے تے پانی ڈوب کے انہوں کھا لیندا. اس تو اس بندے کے بارے عامر بن عبد قیس اس تو کی تسی اس کو رب دے کی انہوں آخ دے دے تے اللہ آگے انہیں دعا کی بناظر فرماؤں ہے کہ دن سردی دے آ گیا جیل میرے کو پانی گرم کرنے کا سامان پہ نہیں تو مالک الملک یا قادر اطلاق ہے تو کونی کہنا مینوں گرم پانی پہنچاتے. اتنا بڑا محدث بخاری کا شارح فرماؤں کہ اس جیل خانے کے اندر گرم پانی وہ اترتا سی وہ وضو کرتا. یہ بندے کم کی سی اللہ دی مخلوق نو تنگ نہیں کرنا. آپ تنگ ہو جاؤ خلق خدا نہ پڑھائی کرو یہاں کسی نہ نیکی کی اللہ نو خوش کر دے. رب راضی ہو جائے گا تو میرے بندے کا دل راضی کیتا دے خوش ہو جائے. کعبہ بن گاہ ہے خلیل حضرت لہذا مکے کا کعبہ بڑا درجہ رب نے بنایا وہ طواف کے درجے حج دے مگر ہے کی بن گاہ ہے خلیل حضرت. آدر کافر دے پت خلیل نے وہ کوٹھا بنایا ہی دل گزرگاہ ہے جلیل اکبرست. عقل کرے دل جڑا ہے اتنے خود رب کا ڈیرا ہے وہ گھر ہی نا میرا پتھر ہے اتنے آپ رب رہتا ہے. جب کسی کے دل تھٹ لگتی نا اس ویلے اللہ نو دکھ پہنچنا اللہ ناراض ہوں. بے وقوفا جی تھوڑا جا زور میں تینوں دیتا سی گر زبردستی بخشد آسماں جی تقدیر نے تینوں تھوڑا جا تگڑا بناتا سی 4 پیسے زیادہ دیتے سی زیر دستارا ہمیشہ یا نیکدار حق تے سی جدوں تک تو مارا سامنے آؤں تو سجدے پی جانو رب ایڈا کا مینوں بھی بنا سکتا ہے. تو الٹا بگڑ گیا تو انہوں نے تکے دینا شروع کرتے اور اسے نہ سوچا بھی ہے کون یہ کون ہے جڑا میرے امتحان نہیں آیا. عیسیٰ علیہ السلام نے آخیا صحیح مسلم شریف رسول کریم علیہ السلام نے آخیا ایس رات نو کوئی پا جائے کیوں پہ اکڑے فرمایا دن قیامت دا ہونا اللہ نے تخت بنا. عیسیٰ علیہ السلام دا بھی بیان ہے رسول کریم علیہ السلام دا بھی اللہ نے اعلان کرنا امیر کھڑے ہونے ہیں کوٹھیاں بگلائے کہ میں بھوکا ہوا اور تم سے کھانا مانگا تم نے مجھے کھانا نہیں دیا. اندازہ کرو کہ غریبان کی ویلیو کی نہیں ہے. انہیں آخر اللہ تو جہانا دین والا تو رب العالم تو کدوں غریب ہوا. فرمایا نہیں میرا غریب بندہ آیا اور انہیں آ کے سوال کیا پہلے آمان صاحب تو انہوں خالی موڑ وہ نے نہیں دتا. تینوں پتا ہونا چاہیے سی وہ پردے میں ہی غریب بن کے تیرے کو آیا سی اپنا دتا ہی مانگتا سی تو نہیں دتا. فرمایا میں پیاسا ہوا اور تو سے پانی مانگا تو انہیں پانی نہیں پلایا.
اتنے بھی ایک مسافر غریب نے پانی منگیا سی، آپ دوست پیندا سی، بوتلاں پیندا سی، ان کو پانی نہیں دے سکے۔ فرمایا میں بیمار ہوا اور تو میری بیمار پرسی کری نہیں آیا، کیا تم اللہ پاک پاک ہے، تو کدو بیمار ہوا؟ فرمایا غریب بیمار ہویا، لوگوں کے کتے چودھریاں دے جڑے سے انہوں دی خبر رہندا سی، غریب دی خبر نہیں ملی۔ اس تو میرے کو کہڑے منہ نہ جنت منگدا، میں دنیا جرماؤں ہے گا پیچھے ہی سی تے ویلا سی تھی کی کر رہے، تھی نہیں پہچان سکے، ہوں میں سامنے آ گیا، ہوں تو ہو جانا تو صحیح ہے فیصلہ، ہوں کیوں چرا کوئی نہیں تو نہ کہ سنی جانی ہے۔ اے سمجھو قیامت دا پہلا ٹکڑا کہ دنیا کس طرح فنا ہونی ہے، یہ تھوڑا جا جو لگے آیا، مگر اگلا حصہ جڑا انشاءاللہ کہ پھر دوبارہ جدو میں تسی اٹھنا اس دنیا پھر کی ہونا، اور یہ بھی میں نا اللہ دا اور رسول دا احسان ہے تے پیشگی دس دیتا بھی پائی آ اگلی منزلی آ سٹیشن آنے والا کچھ کر لا، میرا آنا ہی آنا، اکھاں میٹیاں لکنا کوئی نہیں، کبوتر نہ بن کے بلی چلی جاؤ، بلی آنی ہو، اپنا بچانا۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد علیہ واصحابہ اجمعین۔ معلوم ہے اول ہمیں ان پڑھ نبیوں کی کیا ضرورت، آتے جنہوں نے اس سے منہ موڑا ہے برفتند بسیار، بڑے راستے انہوں نے طے کیے، بڑا سفر کیا، بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں جن کو سمجھنے میں عمریں خرچ ہو جاتی ہیں، مگر سرگشتہ آوارہ اور سرگشتہ، روشنی نہیں ملی، گپ اندھیرے میں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ جب انسانوں کو زمینہ پر آباد کیا تو اس وقت ہی یہ انتظام کر دیا کہ جس طرح ظاہری اندھیرا ہے اس کو میں سورج کے ذریعے، چاند کے ذریعے، ستاروں کے ذریعے ختم کرتا ہوں تو دنیا کا کاروبار چلتا ہے۔ اسی طرح روحانی دنیا میں بھی گھپ اندھیرے میں ہو، سب گمراہ ہو، ہدایت وہ پائے گا جو اس کلام کو مانے گا جو آسمان سے میں اتاروں گا۔ تو میں تنا نہیں چھوڑوں گا، ٹھوکریں نہیں کھاتے پھرو گے، میں تمہارا ہاتھ پکڑوں گا۔ رسول آئیں گے، نبی آئیں گے، وہ تمہیں سیدھا راستہ دکھائیں گے، ان کے پیچھے چلو۔ اور جیسے کسی گہرے سمندر میں آدمی چلا جائے پائلٹ کے بغیر، پتہ نہیں کہ یہاں چٹانیں ہیں، سمندر کتنا گہرا ہے، جہاز اور کشتیاں تک ٹکرا کر تباہ ہو جاتی ہیں۔ رہنما جانتے ہیں کہ سمندر میں کہاں کہاں پہاڑ ہیں، عمریں گزاری ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ جیسا اندازہ کرے کہ ہم کہاں پھنسے ہوئے ہیں، علم والے، بے علم، دانشور، مفکر، جاہل، سب کی یہی حالت ہے، کوئی ایک بھی اس سے مستثنا نہیں ہے۔ اگر دامن نہ پکڑے اس نور کا جو آسمان سے اترتا، تو بڑے بڑے داناؤں کو اور فلسفیوں کو ہم نے دیکھا ٹھوکریں کھائیں، ایسی ایسی بےہودہ باتیں کہہ گیا کہ ان کے اپنے شاگرد بعد میں مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ عقل کے پتلے بنے پھرتے تھے، ایسے نادان ہوتا ہے۔ بالکل اللہ پاک فرماتے ہیں وَظُلُمَاتٍ، تم لوگ اندھیروں میں پھنسے ہوئے، ایک اندھیرا نہیں، اندھیرے پر اندھیرا، فی بحر لجین، سمندر آپ نے دیکھا اس کا پانی ہوتا ہے سیاہ رنگ کا، نیلا ہوتا نا، یوں گہرا ہوتا جاتا ہے سمندر، لجین گہرا سمندر، درمیان وہاں تو اور زیادہ اندھیرا، رات ہے، یکشاہ موت، اور ان نہروں پر متلاطم موجیں، پہاڑوں جیسی لہریں آ رہی ہیں، من فوقی موت، ذرا دیکھتے رہیں کہ ایسے اندھیرے میں اگر ہم پھنس رہے ہیں کہیں، کشتی نہیں، جہاز نہیں، سمندر ہے، درمیان ہے سمندر کا، اندھیرے ہیں، لہریں آ رہی ہیں ایک دوسری پر چڑھی، من فوقی صاحب، اوپر بادل چھائے ہوئے ہیں، سیاہ بادل بھی چھائے ہوئے، گھپ اندھیرا رات کے وقت آپ دیکھیں کیسا ہوگا، ظلمات بعضها فوق بعض، اللہ پاک فرماتے تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ کتنے اندھیرے ہوں گے، کوئی راستہ نہیں سنائی دے گا، پھنسے ہوگے، اذا خرج يده لم يكد يراها، اتنا گھپ اندھیرا ہوگا کہ اگر کوئی آدمی اپنا ہاتھ نکالے گا نا، اپنا ہاتھ وہ بھی نہیں اس کو دکھائی دے گا۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، جسے اللہ نور نہیں عطا فرماتا اس کو روشنی نہیں مل سکتی، وہ سائنسدان بن جائے، فلاسفر بن جائے، اس کو آپ صرف ایک مثال نہ سمجھیں، اللہ کی قسم مطالعہ کے بعد کہتے ہیں اللہ وجر بصیرت کہ جن لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کا دامن نہیں پکڑا انہیں ہدایت بھی نہیں چاہیے، وہ گھپ اندھیروں میں سمندر میں گوتے کھاتے رہے، روشنی نہیں ملی۔ کسان نہ کہ زیں راہ برگشتان، برفتند بسیار و سرگشتان۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بوساں فرماتے ہیں جنہوں نے یہ راستہ اختیار نہیں کیا، اس سے منہ موڑا کہ ہم نہیں نبیوں کی اطاعت کریں گے، ہم اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، الشیخ الرئیس ہیں۔ الحمدللہ
وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور۔ واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے سورہ نور کی اس آیت میں بنی آدم کی حالت کا بیان فرمایا کہ ساری انسانیت وحی کی روشنی کے بغیر ایسے ہی ہے جیسے ایک گہرا سمندر ہو۔ لوگوں نے دری بحر جز مرد دائی نہ رفت، اس سمندر میں کوئی گھس نہیں سکا سوائے ان پیغمبروں کے جن کو اللہ نے دعوت دینے کی۔ انہوں نے آواز دی کہ ہم پائلٹ ہیں، ہمارے پیچھے پیچھے آؤ، بچ جاؤ ورنہ ٹکرا کر چور ہو جائیں گی تمہاری کشتیاں۔ گما شد کہ گنبال رائی نہ رفت، وہ بھیڑیں گم ہو گئیں اور انہیں بھیڑیوں نے کھا لیا جو چرواہے کے پیچھے نہیں چلی۔ چرواہے نبی ہیں رسول علیہ السلام، اسی لیے سورہ صافات کا خاتمہ ہے۔ اور روایات میں آیا کہ ہر آدمی کو چاہیے کہ نماز کے بعد جب وہ ذکر اذکار سے فارغ ہو تو مجلس سے اٹھنے کے وقت یہ کہہ کر اٹھے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کی تعریف کرے، اللہ کے رسولوں پر سلام بھیجے کہ تم رسول نہ ہوتے تو ہمیں اپنا ہاتھ بھی نہ سجائی دیتا۔ دور کی بات تو کیا تھی، اپنا ہاتھ نہ نظر آتا، اتنا اندھیرا تھا، رسول اور نبی اللہ نے بھیجے۔ مگر ان رسولوں اور نبیوں کی تعلیمات کی بھی لوگوں نے بے قدری کی، ان کی کتاب میں ان کی تعلیم گم کر دی، کچھ چیزیں اس میں اپنی طرف سے ملا دیں، کچھ کا حلیہ بگاڑ دیا، ایسی